سیدنا سہل بن سعد فرماتے ہیں ان فتن من الانصاری دخلتہ خشیۃ من النار، فرماتے ہیں انصار قبیلے کا ایک نوجوان تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اس نوجوان پر قیامت کا خوف ایسا طاری ہوا اور دوزخ کی آگ کا خوف ایسا طاری ہوا کہ اس کا اوڑھنا بچھونا بن گیا۔ فرماتے ہیں کہ پھر فَكَانَ يَبْكِي عِنْدَ ذِكْرِ النَّارِ حَتَّى حَبَسَهُ ذَلِكَ فِي الْبَيْتِ، فرماتے ہیں کہ وہ اٹھے بیٹھے جائے آئے، وہ ہر وقت قیامت کا اور دوزخ کی آگ کا خوف اس پر طاری رہتا، اور وہ پے کرے آہو بکا ہو گیا۔ جب بھی قیامت کا ذکر ہوتا تو رونے لگ جاتا اور ہچکی بن جاتی، اور وہ ایسے آنسو جاری ہوتے کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتے، یہاں تک کہ اس نوجوان نے اپنے آپ کو گھر میں محبوس کر دیا، قیدی بنا لیا اور گھر سے نکلنا بند کر دی۔ وَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی یا رسول اللہ وہ جوان جو آتا تھا وہ فتح، یہاں بھی لفظ فتن فتح، وہ جو نوجوان آپ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آتا تھا اس پر یہ کیفیت طاری ہو گئی، وہ ہر وقت زار و قطار روتا رہتا ہے اور قیامت کے خوف کی وجہ سے اسے گھر سے نکلنے کو جی نہیں کرتا، اور کتنا عرصہ بیت گیا وہ گھر میں قیدی بن کے بیٹھا۔ حضور نے فرمایا چلو صحابیوں آؤ اس کا حال دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کے غریب خانے میں اپنے قدم مبارک رنجا فرما دی۔ فلما دخل علیہ، جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے، قدم مبارک رنجا فرمائے، اسی وقت حضور نے اسے اپنے گلے لگا لیا، سینہ اقدس کے ساتھ جوڑ دیا۔ وہ جوڑنے کی دیر تھی کہ اسی وقت ایک چیخ نکلی اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہزوا صاحبکم، کہ اے میرے صحابیوں اپنے اس صاحب کی، اس دوست کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرو۔ فَإِنَّ الْفَرَقَ فَلَذَاكَ بِدَهُ، فرمایا تمہیں معلوم نہیں جب سے قیامت کا خوف ایسا اس کے دل میں وارد ہوا ہے کہ اس کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔